نئی نئی شادی ہوئی ہے، عبد الرحمن فروخ نام سے، بہت بہترین، مالدار ترین، خوبصورت ترین نئی نویلی دلہن، دونوں کیا ہیں اپنے لحاظ سے ابھی زندگی کا آغاز کیے ہیں۔ اعلان ہوتا ہے جنگ کے لیے کوئی آنا چاہتا ہے اللہ کی راہ میں حکومت کی طرف سے، حالانکہ جانا ضروری نہیں، ملٹری ان کی اپنی بھی ہے، لیکن یہ جہاد میں اللہ کی راہ میں اور اللہ کے لیے جان مال لٹا دینے میں اتنی زیادہ اللہ کے لیے محبت رکھتا ہے اس دین سے، نئی نئی والی دلہن سے کہتا ہے کہ خواہ ہماری شادی کو چند دن ہوئے ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جانا اس سے بڑی افضل ترین چیز کوئی نہیں ہے۔ اور آج اللہ یہ موقع دے رہا ہے کہ دیکھو اپنی زندگی کو اللہ کی عبادتوں میں گزارنا، انشاءاللہ ہو سکے تو میں بہت جلد واپس آؤں گا، اور کھانے پینے کے لیے کوئی فکر نہ کرو، اللہ کے فضل سے میرے پاس بہت مال ہے، اور اس میں سے مخصوص ترین خزانہ جو رکھے گیا ہوں وہ 30,000 درہم کا خزانہ، وہ بھی تمہارے پاس ہے، تم چاہو تو اس کو یوز کرو، اور اس کے بعد زندگی رہی تو میں پھر آ کے ملوں گا، یہ کہہ کے نکل جاتا ہے۔ یہاں تک کہ تقریباً کہتے ہیں کہ 27 سال یا 30 سال گزر جاتے ہیں۔ جب نکلا تھا نوجوان تھا، اب جب واپس آ رہا ہے 50 سال کے قریب ہے، اور سوچتا آ رہا ہے پتہ نہیں میری بیوی رہی بھی یا نہیں، گھر جا کے دیکھوں گا، پتہ نہیں میرا مال رہا بھی یا نہیں، پتہ نہیں کوئی وارث بھی ہوگا یا نہیں میرا۔ مدینے کی گلیوں میں سوچتا سوچتا جنگ سے واپس آ رہا ہے، یہاں تک کہ مسجد نبوی پہ پہنچ گیا۔ دل کہتا ہے کہ گھر دیکھنے سے پہلے مسجد دیکھو، 2 رکعت نماز پڑھ لو پھر گھر جاؤ۔ تو ویسے ہی وہاں پر کیا ہے اپنے گھوڑے کو باندھتا ہے، مسجد نبوی میں اندر داخل ہوتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد دیکھتا ہے تو کوئی شیخ بالکل جوان خوبرو بیٹھا ہوا ہے، اور بڑے بڑے لوگ شاگردگی میں بیٹھے ہوئے ہیں، درس ہو رہا ہے۔ دل میں خیال کرتا ہے کہ کاش کہ میں بھی علم والا ہوتا تو آج درس دیتا، لیکن میں تو جہاد میں مصروف کر دی اپنی پوری زندگی۔ اور وہ جو نوجوان دے رہا ہوتا ہے اس کو وہ غور سے نہیں دیکھتا اتنا زیادہ، بس یہ تمنا کر کے باہر نکلتا ہے۔ پھر کچھ دیر بعد اپنی گلی اور اپنا گھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ جو اس کی بیوی ہے وہ تو پیچھے کھڑی ہوئی ہے، اور سامنے کوئی نوجوان لڑکا کھڑا ہوا، غیرت کے مارے کیا ہے اس نوجوان پر وہ ہاتھ اٹھانے جائے۔ میری بیوی، میرا گھر بھی ہے، میں پہچان لیا، 30 سال نہ صحیح لیکن میں نے پہچان لیا میری بیوی ہے اور یہ میرا گھر ہے، لیکن یہ میری بیوی میرے گھر کے درمیان یہ نوجوان ہے کون؟ اب نوجوان پریشان ہے کہ کوئی کیا ہے ادڑ عمر کا آدمی سیدھے گھر میں دندناتے ہوئے آ رہا ہے، پوچھ رہے ہیں کہ کون ہے آپ؟ تو عبد الرحمن فروخ کہتے ہیں کہ تو کون ہے میرے گھر میں؟ تو ارے اللہ کا خوف کرو، میں ہوں یہاں برسوں سے ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا گھر، کہتے ہیں کہ میرا گھر ہے یہ، اور تو کون ہے؟ آواز کا نکلنا تھا کہ بیوی پہچان جاتی ہے، دوڑتی ہوئی آتی ہے، کہتے ہیں کہ آپ ناراض نہ ہو، یہ آپ کا بیٹا ہے، یہ کوئی نوجوان دوسرا نہیں ہے، شادی کے چند دن بعد معلوم ہوا کہ میں حمل سے ہوں اور اللہ نے ایک بیٹا دیا، اور وہی بیٹا جو آپ کے سامنے کھڑا ہوا یہ آپ کا بیٹا ہے۔ خوشی سے کیا آنسو نکل آتے ہیں، فرط محبت میں کیا اپنے بیٹے کو لپٹا لیتا ہے، اور بہت دیر تک باتیں کرنے کے بعد بیٹا کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے کچھ سامان خریدنے جا رہا ہوں۔ تو وہ بیٹھتا ہے جب تو کہتا ہے کہ اپنی بیوی سے کہ دیکھو میں تمہیں چھوڑ کے گیا تھا، جو کچھ برتنے کی چیزیں تھیں ان سب کے علاوہ بھی تقریباً 30,000 درہم خزانے کے طور پہ دے کے گیا تھا، وہ تو تم نے محفوظ رکھا ہے نا؟ بیوی کہتی ہے بہت محفوظ رکھا ہوا ہوں، بہت حفاظت کی ہے اس کی میں نے، ایک پیسہ بھی 1 روپیہ بھی ضائع نہیں ہوا، آپ بے فکر رہیں۔ لیکن آپ دراصل کیا ہیں مسجد گئے تھے یا سیدھے گھر آ رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں مسجد گیا تھا۔ تو کہا بھائی آواز سنا؟ ہاں آواز کوئی شیخ دے رہے تھے اور بڑے بڑے شیوخ بیٹھے ہوئے تھے، تعجب ہو رہا تھا کہ اتنا نوجوان شخص اور اتنے بڑے بڑے شیوخ واز میں بیٹھے ہوئے، پتہ نہیں کون سی ماں کا بیٹا ہے، کون سے باپ کا بیٹا ہے کہ اتنا بہترین لگ رہا تھا مجھے۔ کہا کہ دیکھیے مغرب بعد بھی جائیے، شاید وہی شیخ آپ کو کیا ہے درس دے گئی، وہ درس بھی سن کے آ جائیے، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ 30,000 درہم کا کیا ہوا۔ جب مغرب کے بعد درس میں بیٹھ کے واپس آتے ہیں تو حیران پریشان دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس شیخ کو انہوں نے دیکھا وہ وہی بیٹا ہوتا ہے جو بیٹا ان کو کیا ہے دوپہر بعد اپنے گھر میں ملا تھا۔
آ کے کہتے ہیں کہ تم نے میرے بیٹے کو کیا بنا دیا. بڑے بڑے شیوخ بیٹھ کے کیا درس لے رہے ہیں. کہا کہ ہاں یہ وہی 30,000 درہم جو پوچھا تھا نا، میں نے پائی پائی محفوظ رکھ کے بیٹے کو پڑھائی پہ خرچ کیا، جو آج سب سے بڑا عالم، آج مدینے کا سب سے بڑا عالم ہے. میں نے اپنے لیے کوئی نہیں خرچ کیا. فرت مسرت سے آنکھوں جھلک پڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ میری اتنی حفاظت کی، میری بچے کی حفاظت کی، اور ایسی تربیت دی کہ آج تمام مدینے کے شیوخ ان کے پاس آ کے پڑھتے ہیں. اللہ کی قسم وہ 30,000 درہم تم نے واقعتاً محفوظ کیا، واقعتاً محفوظ کیا، واقعتاً محفوظ کیا. یہ ایک اسلامی ماں کا کردار دیکھو کیسے معاشرے میں اٹھتا ہے. 30 سال گزر گئے، لیکن کس طرح اس نے اپنے بیٹے کو پالا، کس طرح انہوں نے کیا ہے اپنے بیٹے کی تربیت کی، اور کس طرح ایمان اور اسلام کے ساتھ نہ زنا میں پڑی، نہ ادھر ادھر پڑی، نہ ایسے ویسے کام، نہ بیٹے کو کیا ہے ایسے چھوڑ دیا کہ وہ کیا ہے ڈاکو بن جائے، بلکہ کیا ہے اسلام کا ایک نامور ترین محدث ان کو بنا دیا. جن کے شاگرد بڑے بڑے لوگ ہیں، حسن بصری جیسی شخصیت ان کے شاگرد ہیں اس بچے کی. ہاں یہ کیسے ملا؟ ایمان والی عورتیں تھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین و ناظرین، الحمدللہ مسجد السلام کی تکمیل بہت جلد مکمل ہونے والی ہے. اس کے لیے آپ حضرات سپورٹ کیجئے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد کرے گا. صدقات و خیرات کے ذریعے، مرحومین کے نام سے، اور بھی دوسرے جو انفاق کے ذرائع ہیں ان تمام سے مسجد السلام کو اور MSLA ٹی وی کو آپ سپورٹ کرتے رہیے. فجزاکم اللہ احسن الجزاء. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.